तनख्वाहों में 10% इजाफा कबूल नहीं, 50% इजाफा करो वरना पीपल्स पार्टी एक बार फिर मुलाजमीन की आवाज़ बन गई। पीपल्स लेबर ब्यूरो पाकिस्तान के इंचार्ज और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन व साबिक MNA चौधरी मंजूर अहमद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। देखिए गुलिस्तान न्यूज़ की इस वीडियो में। कौमी असम्बली और सेनेट के बजट में भी इजाफा हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के बजट में भी इजाफा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के बजट में भी इजाफा हुआ है, ये काबीना के बजट में भी, आपकी तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है। आपको शायद इल्म नहीं है, ये फौज के बजट में भी इजाफा हुआ है। और अगर दूसरी तरफ देखें, किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, तालिब इल्म रो रहे हैं इस बजट के नतीजे के तौर पर, बेरोजगार रो रहे हैं चूंकि बेरोजगारी और बढ़ गई है, गरीब रो रहे हैं चूंकि गुर्बत में बहुत बड़ा इजाफा हो गया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। अगर आप देखें तो कौन सा तबका है जो इस वक्त खुश है? पेंशनर्स रो रहे हैं। और हमने मुतालबा क्या किया था कि आप इस वक्त के हालात के मुताबिक 50% इजाफा करें। आप सेनेट और कौमी असम्बली स्पीकर, कौमी असम्बली और सेनेट के चेयरमैन को तो छोड़ें, आपने तकरीबन डबल कैबिनेट की अखराजात और कैबिनेट के जो तनख्वाहें हैं उसमें इजाफा कर लिया, तकरीबन डबल कर दिया। और जो सबसे अफसोसनाक बात है, हमने कहा था 50%, और हमने ये कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया जो तारीख में पहले मौजूद ना हो, कोई ऐसा मुतालबा नहीं। हमने पहले 2010 के अंदर ये इजाफा किया था। ये मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, ये हमने 2008 से लेकर 2024 तक मुकम्मल एक चार्ट बनाया ताकि ये पता चले कि किसने कितनी तनख्वाह में इजाफा किया। कुछ लोग आजकल बड़ी तनकीद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। हमने 2008 के अंदर 20%, 9 के अंदर 20%, 10 के अंदर 50%, 11 के अंदर 15% और 11 के अंदर हमने जो एडहाक अलाउंस था उसको जम किया था। ये आज भी हमारा मुतालबा है कि जितना एडहाक अलाउंस है उसको बेसिक पे के अंदर जम करें, मर्ज करें उसको, और 12 के अंदर फिर 20%। और उसके बाद की आने वाली हुकूमतें नून लीग और PTI का भी जरा आप इस चार्ट के अंदर मौजूद है, वो भी जरा देख लें। 10%, 5%, 10%, ये इतना इजाफा है। और हम इन्हें ये कह रहे हैं कि अगर आप ये इजाफा नहीं करते इस वक्त, चूंकि आपने, हुक्मरानों ने अपने तमाम तर जितने उनके इदारे हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से लेकर हर इदारे के अंदर इजाफा कर लिया, और जो सबसे जालिमाना इकदाम किया है, गो बज़ाहिर वो शायद बहुत छोटी सी बात नजर आए, इन्होंने कहा है कि अगर कोई गरीब खातून जिसका खामद की फौत हो गया है उसको फॉर लाइफ पेंशन मिलती थी, इन्होंने कहा यह 10 साल के बाद बंद कर दी जाएगी। और जिसके खामद को मरे हुए, जिस बेवा के खामद को मरे हुए 10 साल हो गए हैं, वो कल क्या करेगी? इतना जालिमाना और संगदिल ये फैसले करते हैं। आपको कोई एहसास नहीं है इस मुल्क के लोगों का? वो खातून क्या करेगी? जाकर भीख मांगेगी? शर्म नहीं आई आप लोगों को ऐसा फैसला करते हुए? और कहते तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा, महंगाई के हिसाब से होगा। आप कौन सी महंगाई का जिक्र कर रहे हैं? कहां पे महंगाई नहीं? बेरोजगारी का आलम यह है, गुर्बत का आलम यह है कि जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है, और अभी ये 2018 की जो सेंसस है उस पे है, 10.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। और अभी अगर ये जो सेंसस लेटेस्ट हुआ है, अगर उसकी बुनियाद पर हो, 23 की बुनियाद पर हो, तो फिर कितना इजाफा होगा? और ये सारे हमारे पास मौजूद हैं। हम कोई ये किताबें पढ़ी हैं इनकी, हमने अपने पास से कोई फिगर नहीं दी। ये सारी चीजें मौजूद हैं, ये सेनेट, ये कौमी असम्बली,
یہ سپریم کورٹ، یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، یہ کابینہ، ہم نے سارا دے دیا ہے، اور آپ ہر جگہ پہ تقریباً ڈبل سے زیادہ اضافہ کر رہے ہیں۔ اور جب محنت کش طبقے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں، کبھی آپ پرائیویٹائزیشن کا تماشا لے آتے ہیں، کبھی کوئی تماشا لے آتے ہیں، کبھی کوئی تماشا لے آتے ہیں۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ پی آئی اے نے بڑا نقصان کر دیا، یہ تو کچھ سروس دے رہی ہے، ریلوے نے نقصان کر دیا، یہ تو کچھ سروس دے رہی ہے۔ آپ کے 2 فیصلوں کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے اس وقت جو سرکولر ڈیٹ ہے پاور کے اندر، پاور سیکٹر، بجلی کے اندر، وہ 3,400 ارب روپے سے تجاوز کر گیا، اور جو گیس سیکٹر کے اندر ہے وہ بھی آپ کا فیصلہ ہے، ایک غلط فیصلے کے نتیجے کے 3,000 سے اوپر وہ تجاوز کر گیا۔ 6,400 ارب روپے آپ کے 2 غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ نے فیصلے کیے تھے، دونوں فیصلے آپ نے کیے تھے، اس وقت کی حکومت نے کیے تھے۔ اور یہ کیسا ملک ہے کہ بجلی اضافی ہے، اس کے پیسے دے رہے ہیں ہم بغیر استعمال کیے پیسے دے رہے ہیں، لیکن ساتھ لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں، گیس کے پائپ بھرے پڑے ہیں، آپ کسی دن یہ سن لیں گے کہ وہ پھٹ گئے ہیں، صوبے علیحدہ سے رو رہے ہیں، وہ تو صوبے اپنی بات کریں، کون سا طبقہ خوش ہے؟ کسانوں کی آپ یہ بات کر رہے ہیں، 5 بڑی فصلیں جو آپ کی وہ مائنس میں ہیں، اور پھر آپ لے آئے ہیں 0.56% گروتھ ہے جی ایگریکلچر زراعت کے اندر۔ اگر آپ کی گندم منفی میں ہے، اس کی کم پیداوار ہوئی ہے، اگر آپ کی کپاس کی کم پیداوار ہوئی ہے، اگر آپ کا چاول کم پیداوار ہوئی ہے، اگر آپ کی مکی کم پیداوار ہوئی ہے، باقی فصلیں جو ہیں وہ اگر کم پیدا ہوئی تو آپ کی زراعت کہاں سے گئی؟ آپ اس لیے یہ کرتے ہیں، زراعت کو جان بوجھ کر اس لیے تباہ کرتے ہیں آپ، کہ تاکہ وہاں پہ بے روزگاری پھیلے اور وہ بے روزگار جو ہے وہ شہروں کا رخ کریں اور آپ کو اپنی انڈسٹریوں کے لیے سستی لیبر مہیا۔ لیکن اگر آپ ایگریکلچر کو بٹھا دیں گے، زراعت کو بٹھا دیں گے، تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ آپ لے گئے تباہی کے دہانے پہ، خودکشیاں کر رہے ہیں کسان آج۔ تو ہم کیا ان کو کہہ رہے ہیں کہ 50% تنخواہوں میں اضافہ کرو، پینشنز میں 50% اضافہ کرو، کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 37,000 ہے۔ مجھے پرائم منسٹر اور وزیر خزانہ بیٹھ کر 37,000 میں ایک میاں بیوی اور اس کے 3 بچوں کا بجٹ بنا کر دکھا دیں۔ اس 37,000 روپیہ تو آپ بجلی کا بل لے رہے ہیں لوگوں سے، باقی وہ کہاں سے کھائیں، کیا کریں؟ یہ صورتحال ہے۔ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 50,000 کریں منیمم ویج کو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ای او بی آئی کی جو پینشن ہے وہ 10,000 ہے تقریباً، اس کو ڈبل کر دیں۔ وہ جو ساری زندگی ایک صنعتی مزدور کام کرتا ہے وہ کدھر جائے؟ اسی طرح سے باقی ہمارے کوئی 10-11 کے قریب ہمارے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو ابھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی معمولی سی باتیں ہیں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور ان بڑے بڑے معیشت دانوں کو، میرے ساتھ مرزا ستی صاحب بیٹھے ہیں، یہ معیشت کو زیادہ میرے سے سمجھتے ہیں، میں تو ایک لے مین، لیکن میں ایک لے مین کی حیثیت سے بتاتا ہوں کہ اگر آپ ان 3-4 طبقوں کی آمدنی میں اضافہ کر دیں گے تو معیشت پوری چل جائے گی۔ اگر آپ کسان کی آمدنی میں اضافہ کر دیں گے، ملازم کی آمدنی میں اضافہ کر دیں گے، پینشنر کی آمدنی میں اضافہ کر دیں گے، مزدور کی آمدنی میں اضافہ کر دیں گے، تو یہ وہ طبقے ہیں جو پیسے اپنے پاس نہیں رکھتے۔ یہ چھوٹے شہروں میں جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ دکانوں پہ جاتے ہیں، وہ پھر دکاندار بڑے شہروں میں آتے ہیں، لاہور، پنڈی، کراچی، کوئٹہ، پشاور، یہاں پہ جاتے ہیں، وہ آگے ملوں والوں کے پاس جاتے ہیں، تو پوری معیشت کا پہیہ چل جاتا ہے۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ آ کر ان کی آمدنیوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، پھر الٹیمیٹلی ساری معیشت کا پہیہ رک جاتا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عالمی مالیاتی معاشی بحران جو دنیا کے اندر آیا تھا 2008 کے اندر، اس کے بعد یہ تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے۔ میں آئی ایل او کی میٹنگ میں گیا تو جب میں نے 2010 کی بات ہے، جب میں نے بتایا کہ 50% اضافہ ہوا ہے تو میرا لوگوں نے ادھر تمسخر اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دنیا میں تو تنخواہیں کم ہو رہی ہیں۔
میں نے کہا یہ ذرا گوگل کر کے چیک کر لیں. تو یہ ہو سکتا ہے آج بھی. اور ہم جو میں آپ سے ایک سب سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس اس وقت پنجاب, کے پی کے, سندھ سے ہمارے عہدیداران بیٹھے, یہ پیپلز لیبر بیورو کے. ہم اس کے بعد دوسری ٹریڈ یونین فیڈریشنز کے پاس بھی جا رہے ہیں. ہم نے کل ساروں کے ساتھ رابطہ کیا. ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ایک ملک گیر احتجاج کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں. اس بجٹ کے پاس ہونے سے پہلے ہم ایک ملک گیر احتجاج کا اعلان کریں گے, جس میں ہر جگہ کے اوپر ہم جائیں گے. اور اس کی پھر ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہوگی, حکومت کے اوپر ہوگی. ہم نے ثابت کر دیا کہ مالی مشکلات ہیں تو صرف مزدوروں کے لیے ہیں, غریبوں کے لیے ہیں, کسانوں کے لیے ہیں, پینشنرز کے لیے ہیں. آپ کے لیے, حکمران طبقات کے تمام حصوں کے لیے کوئی مالی مشکل نہیں. وہاں پہ ہر جگہ پہ آپ نے اپنے بجٹ میں اضافہ کر لیا.